حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو نسبی حوالے سے آپ دیکھیں، اس سے اچھا اور نسب کیا ہو سکتا ہے کہ جن کے رگ و ریشے میں، جن کے خمیر میں خون نبوت گردش کر رہا ہو، اور جنہوں نے قرآن پڑھتے ہوئے قرآن کی لوریوں میں جن کی پرورش ہوئی، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اپنے کندھوں پر بٹھایا کرتے تھے، وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جنہیں بطور خاص ہم جس آپ کی جرت، بہادری اور شجاعت کی بات کر رہے ہیں، تو امام علی مقام جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت تھی تو آپ کی صاحبزادی سیدۃ النساء العالمین سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ ابیہ و علیہا، آپ اپنے دونوں شہزادوں کو پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا اور عرض کیا رسول اللہ ورثہما، کہ حضور آپ اپنی وراثت میں سے ان کو کچھ عطا فرمائیں۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما حسن فلہ ہیبتی وسودتی، کہ حسن کو میں نے اپنی سرداری اور ہیبت عطا کی، واما حسین فلہ جرأتی، کہ حسین کو میں نے اپنی جرت اور بہادری عطا کی۔ تو یہ جو بہادری ہے یہ دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں فرما دیا تھا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، اور جنت کے اندر کوئی بوڑھا نہیں جائے گا، جنت میں جو بھی جائیں گے وہ سارے جوان ہوں گے، تو پتہ چلا کہ سارے اہل جنت کی سردار امام علی مقام امام حسین اور آپ کے بڑے بھائی سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ آج کے دن کے حوالے سے یہ چیلم بھی ہے امام علی مقام کا، تو حضرت مولا علی باب مدینہ العلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں آپ سے اس قرآن پاک کی ایک آیت پاک کی تفسیر پوچھی گئی، سورہ دخان کی آیت نمبر 29 میں اللہ پاک فرماتا فما بکت علیہ السماء والارض، کہ جب کافر مرتا ہے تو کافر کی موت پر نہ زمین روتی ہے نہ آسمان روتا ہے۔ تو حضرت مولا علی نے فرمایا کہ اس کے برعکس آپ دیکھیں، اس آیت میں بتایا کیا جا رہا ہے کہ کافر کی موت پر زمین و آسمان نہیں روتے، لیکن جب ایماندار مرتا ہے تو ایماندار کی موت پر زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کتنے دن روتا ہے؟ میں چیلم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ 40 صباح، 40 دن تک زمین و آسمان روتے رہتے ہیں۔ کیوں روتے ہیں؟ اس لیے کہ زمین کہتی ہے کہ یہاں پہ میرے اوپر یہ اللہ کا بندہ سجدے کیا کرتا تھا، آج میں ان سجدوں سے محروم ہو گئی ہوں۔ آسمان کے دروازے روتا ہے کہ یہاں سے اس کے نیک اعمال، اس کے کردار کی باتیں، اس کے اعمال اور اس کی گفتگو اور اس کی تسبیح و تحریر آتی تھی، آج وہ ختم ہو گئی۔ تو زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے۔ تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چیلم وہ ہے کہ 40 دن تک زمین جو آسمان جو تھا وہ سیاہ رہا، اور آسمان کا رنگ سرخ ہو گیا تھا، اور آسمان سے خون کی بوندیں برستی رہیں کہ یہ کتنا بڑا سانحہ ہو گیا کہ نبی کے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلستان نبوت کی وہ پھول ان کو کیسے مسلا گیا۔ اور پھر جب کربلا محلہ سے، جب دمشق سے مدینہ پاک میں حضرت نعمان بن بشیر کی قیادت میں آپ کے ساتھ آل بیت اطہار کے قافلے کو بھیجا گیا، انہوں نے حضرت سیدہ زینب اور حضرت سیدنا امام زین العابدین، آپ نے فرمایا کہ ہمیں کربلا کے راستے سے لے جائیں۔ جب کربلا کے میدان پہ پہنچے تو وہ آج کا دن تھا، 20 صفر کا دن تھا، اور وہاں پہ لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا، اور وہاں پہ وہ بنو اسد قبیلہ کے بستی غادریہ کے لوگ جو تھے وہ تھے، اور وہ حلیم پکا کے امام علی مقام کی نیاز پیش کر رہے تھے۔ جب آل بیت اطہار کے وہ افراد پہنچے تو سیدہ زینب نے ان مناظر کو دیکھا کہ کس طریقے سے اس میدان کے اندر میرے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، اور محمد کو شہید کیا گیا، حضرت عباس کی شہادت ہوئی، حضرت امام علی مقام کے خانوادہ نبوت کے علی اصغر سے لے کے علی اکبر تک ایک ایک فرد جو تھا وہ کس طریقے سے شہید کیا گیا۔ اور پھر وہ منظر جب نگاہوں کے سامنے آیا کہ گلستان نبوت کے اس پھول کو اور اس امام علی مقام کے تن نازنین کو اور مقدس جسم کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا گیا، اس وقت کیوں نہ آسمان جو ہے وہ خون کے آنسو روتا۔ اور ان ایک ایک واقعات جو نگاہوں کے سامنے آئے تو آپ خود بخاری صاحب اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت آل بیت اطہار کے ان کے درد کا، ان کی رکت کا، ان کے صدمے کا اور غم کا کیا عالم ہوگا۔ اس وقت بھی وہ 40واں چیلم کا دن تھا۔
یہ جو خان وادہ ہے حضرت داتا علی اجمیری رضی اللہ